اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس دنیا کائنات کے اندر جس بشر کو پیدا کیا اور اس بشر سے آگے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کا نام حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے بشر ہیں جن کو پیدا کیا گیا۔ ان سے پہلے نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ جو انسانی مخلوق ہے، نوع انسانی ہے، ان سے وجود میں آئی۔ رب کریم نے ان سے آگے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ حاملہ ہوتی تو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ ایک حمل میں ایک بچہ اور ایک بچی دونوں اکٹھے پیدا ہوتے، دوسرے حمل میں ایک بچہ اور بچی پیدا ہوتے، اور رب کریم کی طرف سے ان کو حکم یہ ملا تھا کہ جو پہلے حمل کا بچہ ہے اس کا نکاح دوسرے حمل کی بچی کے ساتھ کیا جائے، اور جو دوسرے حمل کا بچہ ہے اس کا نکاح پہلے حمل کی بچی کے ساتھ کیا جائے۔ اس طرح یہ طریقہ کار چلتا رہا اور آپ کی اولاد آگے کثرت کے ساتھ پھیلتی رہی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے دو اشخاص جن کا نام حابیل اور قابیل ہے وہ ہوئے۔ جب ان کے نکاح کی باری آئی تو دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو قابیل تھا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ میرا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہو جائے اور حابیل کا نکاح میری بہن کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، ایک حمل میں ہم دونوں پیدا ہوئے ہیں، وہ حابیل کی بہن جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس لیے اس نے ضد کی اور نکاح نہ ہونے دیا۔ تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کو سمجھایا کہ رب کریم کی طرف سے حکم یہ ہے کہ پہلے حمل والے بچے کا نکاح دوسرے حمل والی بچی کے ساتھ کیا جائے گا، اور دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل یعنی تمہاری بہن کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن وہ بضد رہا اور وہ نہ مانا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک ترغیب کے طور پر رہنمائی فرماتے ہوئے ان سے کہا کہ تم دونوں صدقات اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کا صدقہ اللہ رب العزت قبول کرے گا اس کی بات پر عمل ہو جائے گا، اور جس کا صدقہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا تو اس کا نکاح اس کی بات پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو صدقہ قبول ہوتا تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے صدقے کو کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا۔ اگر تو وہ صدقہ قبول ہونا ہوتا رب کریم کی بارگاہ میں تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس صدقے کو کھا جاتی، یعنی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر اس کا صدقہ قبول نہ ہونا ہوتا تو آسمان سے کوئی بھی حرکت نہ ہوتی اور صدقہ ویسے کا ویسا پڑا رہتا۔ یہ پڑا رہنا اس بات کی دلیل ہوتی تھی رب کریم نے اس صدقے کو قبول نہیں کیا۔ تو جو حابیل تھا اس کا کاروبار تھا بکریوں کا۔ اس نے خوبصورت سی بکری اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کے لیے کھلی جگہ پر رکھ دی، اور جو قابیل تھا اس کا کاروبار تھا گندم کا، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس نے جو کم درجے کی گندم تھی، گھٹیا قسم کی گندم تھی، اس کو رب کریم کی بارگاہ میں صدقہ کے لیے پیش کیا۔ دونوں نے کھلے میدان میں اپنے صدقے کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور جو حابیل کی بکری تھی اس کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا۔ گویا کہ رب کریم نے حابیل کے صدقے کو قبول کر لیا اور قابیل کے صدقے کو قبول نہ کیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو فیصلہ حابیل کے حق میں آ گیا کہ حابیل کا نکاح اب قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا ہے، جبکہ قابیل اب بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہ تھا۔ اس کے دل کے اندر حابیل کے لیے بہت حسد اور بہت سارا بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے حابیل، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دفنانے کے لیے، اس کی لاش کو چھپانے کے لیے، اس کی لاش کو کہیں گم کرنے کے لیے، اپنی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ جب اس سے کوئی بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو رب کریم نے کووں کو بھیجا، پرندوں کو بھیجا۔ پھر ان میں سے دو پرندے آپس میں لڑے، ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین میں جگہ کھودی اور دوسرے پرندے کو دفن کر دیا۔ جب قابیل نے سارا معاملہ دیکھا تو اس حسرت اور ندامت کے ساتھ اپنے اوپر تجسس کرنے لگا اور کہنے لگا
کہ تو ان کووں سے بھی کیا گزرا ہے کہ تو اپنے بھائی کی میت کو دفنانے کے لیے اتنا بھی نہ کر سکا، یہ کوے تجھ سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ رب کریم نے اس بیان کو قرآن عظیم میں سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورۃ المائدہ ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کی حق کے ساتھ تلاوت کیجئے، حق قصہ بیان کیجئے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنے اپنے صدقے پیش کیے، فتقبل من احدہما، پس ان میں سے ایک کا صدقہ قبول کر لیا گیا، اور جس کا صدقہ قبول کیا گیا تھا وہ حابیل کا صدقہ قبول کیا گیا تھا، قابیل کا صدقہ قبول نہ کیا گیا تھا۔ ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کا صدقہ قبول نہ کیا گیا، وہ قابیل تھا۔ قال، پھر قابیل نے جب صدقہ قبول نہ ہوا اس کا، اس نے کہا لأقتلنک، اے میرے بھائی حابیل میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت صدقات کو متقین سے قبول کرتا ہے، فساق اور جو فاجر لوگ ہیں ان سے قبول نہیں کرتا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط، میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، الیک، تیری طرف، لیقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تمام جہانوں کے جو پالنے والا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ انی اریدو، اور میرا یہ ارادہ ہے، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو اٹھا لے میرا بوجھ اور اپنا گناہوں کا بوجھ، فتکون من اصحاب النار، پس وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالمین کی جزا ہے۔ فتوعت لہ نفسہ، پھر اس کے نفس نے ابھارا اس کو قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، پس اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، جب یہ معاملہ ہو گیا پھر وہ دیکھے کہ میں نے اپنی بھائی کی میت کو چھپانا کیسے ہے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ رب العزت نے غرابا، ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین کے اندر چونچے مارنے لگا، لیوریہ، تاکہ وہ دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے ہی اپنے بھائی کی میت کو چھپائے گا۔ قال، پھر قابیل کہنے لگا جب اس نے کوے کو یہ کرتے دیکھا، کہنے لگا یا ویلتا، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا، کیا میں اتنا بھی نہ کر سکا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی مثل، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنی بھائی کی میت کو چھپا لیتا، فاصبح من النادمین، پس وہ نادمین، ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں بیٹوں کی قصے کی طرف دیکھیں تو ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے کہ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حابیل کا قابیل نے کیا۔ قابیل سب سے پہلا قاتل تھا، اور حدیث مبارک میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دنیا کائنات میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان سب کا گناہ قابیل کے ذمے ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا، اس سے پہلے کبھی قتل نہ کیا گیا تھا۔ گویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک چیز کو ایجاد کرتا ہے اگر تو وہ بری ہے تو قیامت تک اس کے کرنے والے کا، جتنے بھی کرنے والے ہوں گے ان کا گناہ ایجاد کرنے والے پر ہوگا۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی برائی ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اور رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔